آج ہماری مساجد کے پاس بہت سی بدنظمیاں دیکھنے میں آ رہی ہے۔ آج ہم بہت سی مساجد میں دیکھ رہے ہیں کہ کم محدود تعداد میں نماز پڑھنے کے لیے کہا جا رہا ہے، 4 یا 5 افراد باجماعت نماز ادا کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بہت سے ہمارے مسلم بھائی اور ہمارے مسلمان بھائی جو مساجد کے اطراف و اکناف رہتے ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں مسجد میں آنے کے لیے، اور وہ جد و جہد کر رہے ہیں، اور ان کی کوشش کی وجہ سے مساجد کے جو ذمہ داران ہیں ان کے لیے بڑے مسائل درپیش ہو رہے ہیں۔ تو ایسے موقع پہ میں تمام مسلمانوں سے ادباً التماس کرتا ہوں اور تمام مصلیان مسجد سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ خدا را علماء کرام اور مشائخین اعظام اور مذہبی اور سیاسی رہنماؤں نے اور طبی ماہرین نے اور ہماری حکومت نے جو باتیں آپ کو کہی ہے کہ وہ اپنے گھروں میں نمازیں ادا کر لے اور باجماعت مسجدوں میں داخل نہ ہو، محدود تعداد میں لوگ نماز پڑھ لیں، لیکن اہلیان محلہ اور مصلیان مسجد کی آپسی بحث و تکرار کی وجہ سے اور ایک دوسرے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے اور علماء حق نے جو فیصلہ کیا ان کے فیصلے کو نہ اپنانے کی وجہ سے اور طبی ماہرین کی باتوں کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے یہ معاملہ ہو رہا ہے کہ آج بہت سی مساجد ہماری مقفل ہو چکی ہے، بہت سی مسجدوں کو قفل لگ چکا ہے، تالا لگ چکا ہے، اس مسجد میں اذان بھی نہیں ہو رہی ہے، نماز بھی نہیں ہو رہی ہے، اور بعض مسجدوں میں صرف مؤذن صاحب اذان دے کر چلے جا رہے ہیں۔ ان سے پوچھا جائے کہ بھائی آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ حکومت نے تو 4-5 لوگوں کی اجازت دی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نماز کے لیے جب اذان دی جاتی ہے تو محلے والے آپس میں بحث و مباحثہ کر رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ جائیں، کوئی کہتا ہے میں جاؤں گا، ہر ایک انسان سبقت کر رہا ہے مسجد میں جانے کے لیے، جس کی وجہ سے حالات خراب ہو رہے ہیں۔ اسی لیے مسجد کے ذمہ داروں نے، انتظامی کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ لہٰذا کوئی بھی مسجد کو نہ جائے اور نماز ہی نہ ہو، خالی مؤذن صاحب اذان دے دے چلے جائے، یا نہیں تو اذان کے لیے بھی مسجد کو نہیں کھولا جا رہا ہے۔ تو یہ جو حالات پیدا ہو رہے ہیں، ہماری مسجدوں کو 5 وقتہ نمازوں پر جو تالا لگ رہا ہے، یہ ہماری نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے، یہ ہمارے بحث و مباحثے، ہماری بد اخلاقی اور ہمارے معاملے کو صحیح طور پر نہ سمجھنے کی وجہ سے، ہمارے آپسی اختلافات کی وجہ سے اللہ کا گھر مسجدیں اس میں 5 وقتہ نمازیں بھی نہیں ہو رہی ہے۔ تو خدا را یہ خیال کرے کہ اگر ہم مسجد میں نہ پڑھیں، اگر ہم مسجد میں جا نہ سکے کوئی بات نہیں، لیکن مسجد میں تو نماز ہونی چاہیے۔ یہ جذبہ آج ہمارے سینوں میں ہونا چاہیے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، وہاں تو نماز ہونی چاہیے، چند مصلی ہی کیوں نہ ہو، 2 4 5 ہی کیوں نہ ہو، مسجد میں نماز ہونی چاہیے، اللہ کا گھر آباد ہونا چاہیے، یہ نیت ہماری ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ میں نہیں پڑھوں گا تو کوئی نہیں پڑھے، میں اگر نماز نہ پڑھوں گا تو سارے محلے والے نہیں پڑھے، ایسا مزاج اور ایسی سختی اور ایسی بد اخلاقی یہ انتہائی نادانی کی بات ہے۔ تو بہرحال ان حالات میں ہمیں لڑائی جھگڑے کی طرف نہیں جانا ہے، اخلاق کے ساتھ پیش آئے، اللہ کے گھر مسجد کو بند ہونے نہ دے۔ ہم نے بچپن میں ایک واقعہ سنا تھا کہ ایک بچے کے لیے 2 عورتیں آپس میں لڑ رہی ہے، ایک عورت کہہ رہی ہے کہ یہ میرا بچہ ہے اور ایک عورت کہہ رہی ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، دونوں میں لڑائی ہو رہی ہے۔ بات قاضی وقت کے پاس گئی۔ قاضی وقت بڑے سمجھدار، ہوشیار اور نہایت ہی ذہین اور فطین آدمی تھے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، دونوں عورتوں کی باتوں کو سن کر کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، دونوں کی جب بات ہے، ہر ایک کا دعویٰ ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ میں دونوں سے گفتگو ہونے کے بعد، واقعے کی تفتیش کے بعد کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، یہ ایک بیٹا ہے، آپ کہہ رہے ہیں میرا ہے، آپ کہہ رہے ہیں میرا ہے، تو بہتر ہے ہم اس بیٹے کو 2 ٹکڑے کریں گے، اس بچے کے 2 ٹکڑے کریں گے، آدھا ایک عورت کو دے دیں گے، آدھا ایک عورت کو دے دیں گے۔ جب یہ بات کہی تو جو بچے کی حقیقی ماں تھی وہ تڑپ اٹھی، مچل اٹھی، کہنے لگی کہ قاضی صاحب یہ بچہ یقیناً میرا ہے، یہ میرا دعویٰ ہے، لیکن اگر اس وجہ سے میرے بچے کے 2 ٹکڑے کیے جائیں گے تو کہنے لگی کہ نہیں، یہ بچہ اسے ہی رکھ لینے دو جو دوسری دعویٰ کر رہی ہے، میرا دعویٰ ہے، میں اپنے دعوے کو واپس لیتی ہوں، اسے ہی رکھ لینے دو تاکہ میرا بچہ تو صحیح و سالم رہے، میرا بیٹا تو سلامت رہے، میں اپنے بیٹے کو اپنی نگاہوں کے سامنے کٹتے نہیں دیکھ سکتی۔ اللہ اکبر۔ قاضی وقت نے کہا کہ یہی ماں ہے
جو اپنی بیٹے کو کٹنے کے لیے تیار نہیں ہے اور کہہ رہی ہے کہ وہ اسی کی بیٹا ہے، اسی کے پاس رہنے دو، کہتے ہیں کہ نہیں، وہ اس کا نہیں، یہ حقیقت میں تیرا ہے، چونکہ جو ماں ہوتی ہے وہ بچی کو تھوڑی سی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتی۔ تو ایک عورت، ایک ماں اپنی بیٹے کو کٹتا ہوا نہیں دیکھتی، تو ایک مسلمان اپنی مسجدوں کو ہمارے جھگڑوں کی وجہ سے تالا ہوتے ہوئے کیسے دیکھ سکتا ہے؟ ہمارے اختلافات کی وجہ سے ہماری مسجدوں میں 5 وقتہ نماز ہی نہ ہو، یہ کیسے دیکھ سکتا ہے؟ اسی لیے میں تمام مسلمانان ہند سے ادباً التماس کرتا ہوں کہ آپ کسی بھی شہر کے رہنے والے، کسی بھی ریاست کے رہنے والے ہیں، تھوڑا سا وسعت قلبی کا کام کرے اور تھوڑی سمجھداری کا مظاہرہ کرے اور لڑائی جھگڑے آپس کے اختلافات میں نہ پڑے۔ یہ وقت لڑائی جھگڑے کا نہیں، یہ وقت اتحاد کا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ و استغفار کا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ لے سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نرمی سے وہ چیزیں عطا فرماتا ہے جو سختی سے عطا نہیں فرماتا۔ تو میں تمام ہمارے مساجد کے ذمہ داران سے عرض کروں گا کہ خدا را مصلیان مسجد اور اہلیان محلہ اگر نمازوں کا آئے تو ہمیں نرمی کا پہلو اختیار کرنا چاہیے۔ اگر ہم سختی کا اور بد اخلاقی کا پہلو اگر ہم اختیار کریں گے تو اس میں لڑائی جھگڑے ہوں گے، فتنے فسادات ہوں گے اور ماحول خراب ہوتا چلا جائے گا اور لوگ بدگمانیوں میں مبتلا ہوتے چلے جائیں گے۔ تو جو حالات ہے ہمیں چاہیے کہ نرمی کا پہلو اختیار کرے، اخلاق کا پہلو اختیار کرے اور محبت اور پیار سے سمجھائے۔ تو میں مساجد کے جو انتظامی حضرات ہیں، جو کمیٹی کے حضرات ہیں، جو ذمہ داران ہیں، ان تمام ذمہ داران سے عرض کروں گا کہ اگر کوئی پھر بھی اگر نماز پڑھنے کے لیے آمادہ ہو رہا ہے، مسجد میں آنے کے لیے بے چین ہے، بے قرار ہے، تو آپ یہ پلاننگ کر لیں، ایک منصوبہ بندی کر لیں کہ ٹھیک ہے 5 وقتہ نمازوں میں تو ہم شریک ہو رہے تھے، اب اگر کوئی پڑھنا چاہ رہا ہے تو اسے آگے بھیج دے اور ہم مسجد کو سے نکل جائے اور ہم اپنے گھر میں ادا کر لیں۔ یہ بات بھی بہت اچھے اخلاق کی بات ہوگی، ایک وسعت قلب کی بات ہوگی کہ ہم تو جا رہے ہیں 5 وقتہ، 5 لوگوں میں ہمارا نام بھی شامل ہے، ہم مسجد کے کمیٹی کے صدر ہے، معتمد ہے یا مسجد کے رکن ہے یا قریبی مصلی ہے، ہم تو روز جا رہے ہیں 5 وقتہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اگر کوئی آ گیا اور کہا کہ بھائی میں پڑھنا چاہتا ہوں، تو اس بھائی کو ایسا نہ کہے کہ 5 ہو گئے اب تم چلے جاؤ، ایسا نہیں، اسے کہے کہ ٹھیک ہے بھائی آپ پڑھنا چاہتے ہیں آپ آگے بڑھ جائیں، میں پیچھے چلا جاتا ہوں۔ 5 سے بڑھ کر افراد نہیں ہونا ہے، حکومت کی طرف سے اعلان آ چکا ہے اور ہمارے علماء نے بھی یہ بات بتلائی دی ہے، تو ہم 5 سے 6 نہ ہو، ہم پیچھے ہٹ جائیں۔ اپنے کسی مسلمان بھائی اگر وہ دلی تڑپ کا اظہار کر رہا ہے یا بات کو نہیں سمجھ رہا ہے تو اسے اجازت دے دے اور کہے کہ آپ میری جگہ پڑھ لے، میں نہیں پڑھوں گا۔ یہ بھی ایک اچھا اخلاق کا مظاہرہ ہوگا، اس کے دل میں بھی نرمی پیدا ہوگی کہ ہاں یہ مسلمان ہے، یہ اسلام ہے، یہ مسجد کے مصلیان ہے، یہ کمیٹی کے لوگ ہیں کہ وہ خود نہیں پڑھ رہے ہیں بلکہ ہم کو پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ تو ایسا ہمیں وسعت قلبی کے ساتھ ایک بڑا دل کرتے ہوئے ہمیں اس طرح کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اور ایک طریقہ یہ بھی ہے، ایسا بھی کیا جا سکتا ہے کہ کسی ایک وقت کی نماز میں جو 5 لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، دوسرے وقت کی نمازوں میں، یہ میں ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں جن کے لیے مسائل ہے، جو مسجدوں میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں کہ ہم پڑھیں تم پڑھیں، تو اس میں ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک وقت فلاں 5 لوگ پڑھ لے، یعنی مثلا امام مؤذن صاحب ایک 2 آدمی ہو گئے، 3 آدمی اضافہ ہو رہے ہیں، امام اور مؤذن تو وہی رہیں گے کیونکہ ان کو نماز کے طور طریقے، نماز کے مسائل سے واقفیت ہوتی ہے، امام صاحب مؤذن صاحب تو وہی رہیں گے، باقی رہے 3 افراد، وہ 3 افراد ہر نماز کے وقت تبدیل ہوتے رہیں، فجر میں ایک 3 اصحاب شریک رہے، ظہر میں دوسرے 3 لوگ، عصر میں تیسرے 3 لوگ، مغرب میں، عشاء میں، ایسا 5 وقت میں ہر ایک 3 افراد اگر تبدیل ہوتے رہیں گے تو اس طرح 15 لوگوں کو مسجد میں جانے کا شرف مل جائے گا، اور وہ 15 لوگ جب بھی جائیں 3 افراد کی شکل میں، فجر میں وہ 3 افراد جائیں گے، پھر ظہر میں وہ 3 نہ جائے، ظہر میں دوسرے 3 لوگ جائیں، پھر عصر میں وہ 3 نہ جائیں، عصر میں کوئی تیسرے 3 لوگ جائیں۔ اس طرح کا بھی اگر ہم نظام بنائیں گے، تو یہ میں اپنے ذہن سے کہہ رہا ہوں، جو بات مجھے سمجھ میں آ رہی ہے مساجد کے تعلق سے، تو اس طرح سارے اہلیان محلہ کو موقع ملے گا۔ آج ایک دن 15 افراد پڑھ لیے، کل دوسرے دن 15 افراد ایک وقت میں نہیں، ایک نماز میں 3 لوگ، امام صاحب مؤذن صاحب کو ملا کر 5 ہوتے ہیں، تو ہر نماز میں
ایسے لوگ بدلتے رہیں گے تو ہر ایک کو یہ سکون ملے گا، ہر ایک کو یہ اطمینان ملے گا کہ ہاں اللہ کے گھر میں مسجد میں مجھے داخل ہونے کی موقع مل رہا ہے، شرف مل رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ کس کے سجدے میں کیا تڑپ ہے ہم نہیں جانتے، کس کی تسبیح میں لذت ہے ہم نہیں جانتے، کون کس حالت میں ہے ہم نہیں جانتے، تو لہٰذا ہمیں زور زبردستی لڑائی جھگڑا کا موضوع نہیں بنانا چاہیے، اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے، وسعت قلبی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اراکین کمیٹی کو بھی چاہیے کہ اگر وہ پابندی کے ساتھ رہ رہے ہیں کہ اب وہ رک جائے، اب دوسروں کو موقع دے، ہر نماز میں 3 افراد کو بدلتے رہیں، امام صاحب مؤذن صاحب تو وہی رہیں گے، لیکن 3 افراد کو ہر نماز میں تبدیل کرتے رہے، 5 سے زائد نہ ہو، جو حکومت کا کہا گیا ہے اس سے بڑھ کر نہ ہو، حالات خراب نہ کریں ہم اپنے ہاتھ سے، ہر نماز میں 3 افراد بدلتے رہیں گے تو ایک دن میں 15 لوگ نماز پڑھیں گے، پھر دوسرے دن اور دوسرے 15 لوگ پڑھیں گے، تیسرے دن اور تیسرے 15 لوگ پڑھیں گے، اسی طرح 3 لوگ ہر نماز میں تبدیل ہوتے رہیں گے تو ہر ایک کے دل کو تسلی بھی ہوگی، لڑائی جھگڑا بھی نہیں ہوگا، اختلاف بھی نہیں ہوگا اور مسائل آسانی سے حل ہو جائیں گے۔ اور یہ اللہ کو بھی بہت محبوب آئے گا کہ ایک بندہ ہو کر دوسرے بندے کو سبقت کر رہا ہے، اسے معاف کر رہا ہے، اسے اجازت دے رہا ہے، اخلاق سے پیش آ رہا ہے۔ بندے بندوں کے ساتھ جب نرمی اور احسان اور ہمدردی کا معاملہ کرتے ہیں تو حدیث پاک میں سرکار مدینہ امام الانبیاء گنبد خضرا کے مکین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، ہمدردی کرو، آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا۔ تو آج ہمیں مسجد کی ذمہ داری کا موقع ملا ہے، ہم خود نہیں جا کر اگر کوئی دوسرا آدمی تڑپ رہا ہے اسے آگے بھیج رہے ہیں تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی کہلائے گی، ایک دوسرے کے ساتھ اخلاق کہلائیں گے، اور یہی اخلاق، یہی مہربانی، یہی ہمدردی رب کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ ہم زمین والوں پر رحم کریں گے تو آسمان والا رب ہم پر رحم فرمائے گا۔ تو بہرحال ان حالات میں ہمیں لڑائی جھگڑے کی طرف نہیں جانا ہے، اخلاق کے ساتھ پیش آئے، اللہ کے گھر مسجد کو بند ہونے نہ دے۔ ہم نے بچپن میں ایک واقعہ